عالمی بینک نے پاکستان سے کہا ہے کہ تنخواہ دار اور غیر تنخواہ دار طبقے کی ٹیکس کی حدیں برابر کر دی جائیں تاکہ ذاتی انکم ٹیکس کو پروگریسو بنایا جائے اور زرعی آمدن اور املاک کو بھی ٹیکس نیٹ میں لایا جائے۔ ورلڈ بینک کا اندازہ ہے کہ زرعی آمدن اور املاک پر ٹیکس اگر موزوں طریقے سے لگایا جائے تو سالانہ بنیادوں پر اس سے جی ڈی پی کے 3% کے قریب ٹیکس جمع ہو سکتا ہے اور اس سے سالانہ 30 کھرب روپے سے زائد ٹیکس جمع ہو سکتا ہے۔ ورلڈ بینک رائز 2 سے پاکستان کے لیے $350 ملین کی توقع بھی کر رہا ہے، تاہم اس کی منظوری کے لیے ایگزیکٹو بورڈ کے اجلاس کی تاریخ کی ابھی کوئی تصدیق نہیں ہو پائی۔ سردست تنخواہ دار طبقے کی ٹیکس دہلیز 6 لاکھ روپے سالانہ ہے اور اس سے اوپر تنخواہ پر ٹیکس لیا جاتا ہے، جبکہ غیر تنخواہ دار طبقے کے لیے آمدن کی یہ حد 4 لاکھ روپے سالانہ ہے۔ پاکستان ایک بہت ہی مشکل صورتحال کا شکار ہے اور اس کا مالیاتی خسارہ ایسا ہے کہ معیشت پائیدار نہیں رہ سکتی، چنانچہ ضرورت اس امر کی ہے کہ ایک طرف آمدن بڑھائی جائے اور دوسری جانب اخراجات میں تخفیف کی جائے۔ ورلڈ بینک کے پاکستان میں چیف اکانومسٹ توبیاس حق نے پیر کو چند منتخب صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم امیروں اور دولت مندوں پر ٹیکس لگاتے ہوئے غریبوں کو تحفظ دینے کی سفارش کر رہے ہیں۔ اس موقع پر عالمی بینک کے کنٹری ڈائریکٹر ناجی بن حسین بھی موجود تھے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ورلڈ بینک یقیناً کم سے کم موجودہ دہلیز میں تخفیف کی سفارش نہیں کر رہا، ہم سفارش کر رہے ہیں کہ پاکستان اپنے انکم ٹیکس اسٹرکچر کو سادہ بنائے اور تنخواہ دار اور غیر تنخواہ دار طبقے کے لیے ایک سا ٹیکس نظام مرتب کرے اور ترقی پسندی کو یقینی بنائے۔ سابقہ تجزیے میں عوامی اخراجات پر نظر ثانی کے لیے 2019 کے ڈیٹا سے پتہ چلتا ہے کہ ایک ریفارم شدہ انکم ٹیکس اسٹرکچر کے حوالے سے تنخواہ دار طبقے کے لیے کم سے کم استثناء کی حد کو شامل کیا جا سکتا ہے، لیکن اس تجزیے میں حالیہ مہنگائی اور لیبر مارکیٹ میں ہونے والی تبدیلیوں کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا تاکہ کم آمدن کے طبقات متاثر نہ ہوں۔ پاکستان کی ترقی کے اپ ڈیٹ میں سفارشات واضح ہو رہی ہیں، البتہ جب ان سے پوچھا گیا کہ آیا عالمی بینک تنخواہ دار اور بغیر تنخواہ والے افراد کے لیے ایک سا انکم ٹیکس اسٹرکچر تجویز کر رہا ہے تو ان کا کہنا تھا کہ ہاں ایسا ہی ہے۔